پوچھا گیا اتنی شانوں والے اخلاق والے ہیں، یہ تو بتائیے اللہ نے انہیں خزانے کتنے دے رکھے ہیں؟ رب نے کتنے خزانوں کا مالک بنایا ہے؟ فرمایا شفیع الامم، امتوں کی شفاعت کرنے والے، صاحب الجود والکرم، وہ اللہ کے ساری خزانوں کے مالک ہیں، سخاوت کرنے والے، رب کے خزانے لٹانے والے۔ اور جب بندہ اتنے خزانوں کا مالک ہو، اتنی بڑی دولت کا، اس کائنات کا مالک و مختار ہو، اللہ کے دونوں جہانوں کا مالک ہو، پھر پوچھا گیا وہ اتنے بڑی بادشاہت ہے، اتنے بڑے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں، پھر ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ فرمایا واللہ عاصمہ، ان کی حفاظت کوئی اور نہیں کرتا، نیلی چھت کا مالک اللہ ان کا محافظ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اتنے بڑے خزانے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے، پھر ان کا کوئی خادم بھی تو ہوگا۔ فرمایا ہاں، ان کا خادم کون ہے؟ وجبریل خادمہ، جبریل ان کا خادم نظر آ رہا ہے، جبریل ان کا خادم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم معراج کی رات گئے، اللہ کا دیدار کیا، واپس آئے، راستے میں جبریل سے فرمایا جبریل صبح جا کے میں اعلان کروں گا، کون مانے گا کہ اللہ کے نبی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، واپس آ گئے؟ جبریل کہنے لگے آقا کوئی اور مانے نہ مانے، ابو بکر ماننے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے۔ آقا کوئی اور مانے نہ مانے، ابو بکر مانے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، صبح اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، واپس آ گیا۔ ابو جہل کے کانوں میں بات پڑی، وہ کہنے لگا آج کچھ اور نہ ہو سکا تو نبی نے معاذ اللہ ایک جھوٹ بول دیا ہے، وہ زبان سے ایسی بات کہتی جسے کوئی نہیں مانتا ہے، آج میں ابو بکر کو توڑ لوں گا۔ حضرت ابو بکر کسی کام سے باہر تھے، راستے میں انتظار میں کھڑا ہو گیا، ابو بکر آئے، وہ راستے میں ابو جہل کھڑا ہے، کہنے لگا ابو بکر کوئی یہ تو بتاؤ کیا کوئی راتوں رات 40 دن کا سفر جانے کا، 40 دن کا آنے کا سفر ہے، کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائے واپس آ جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی ایک رات میں مسجد حرام میں سے مسجد اقصیٰ جائے واپس آ جائے۔ اب ابو جہل نے جال بن لیا، کہنے لگا ابو بکر تیرے نبی نے کہا ہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا واپس آیا۔ ابو بکر نے سنا تو مسکرا کے کہا او ظالم، تو نبی کی اتنی بات کرتا ہے، میرا نبی چاہے تو رب کی بارگاہ میں سدرۃ المنتہا پہ جا کے واپس آ سکتا ہے۔ ابو بکر اسے بھی ماننے کے لیے تیار نظر آ رہا۔ ابو جہل نے سر پکڑ لیا، کہنے لگا ابو بکر عقل نہیں مانتی، کیسے مانو گے؟ مسکرا کے فرمایا ظالم تجھے نہیں پتا، نبی کا ایک غلام، نبی کا ایک خادم جبریل سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے، اگر خادم روزانہ کئی مرتبہ آقا کی بارگاہ میں آ سکتا ہے، اگر ایک دن مالک جانا چاہے، ایک دن سردار جانا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اور یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ بتایا گیا وجبریل خادمہ، جبریل ان کے خادم ہیں۔